اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من یشاء واللہ غفور رحیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا مسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 27 اور 28 تلاوت کی گئی ہیں جو 10ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مواقع پر تمہاری مدد فرمائی، تمہیں کامیابی عطا کی، اور پھر یوم حنین، جنگ حنین جب ہوئی طائف کے پاس، جب تم زیادہ تھے تعداد میں، تم نے بڑا خیال کیا تم میں سے بعض نے کہ جی ہم بڑے ہیں، ہم کامیاب ہی ہوں گے، لیکن تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ زمین بہت کھلی ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، تم نے وہاں سے چھوڑ کر بھاگنا مناسب سمجھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے خاص مدد فرمائی، لشکر وہ بھیجے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے، اور پھر تمہیں اللہ کریم نے دل کا سکون عطا فرمایا، تم پھر جم گئے، ڈٹ گئے، پھر تمہیں کامیابی عطا کر دی اور تمہارے ہاتھوں سے کافروں کو پھر سزا دی۔ اس کے بعد تمہیں جب کامیابی عطا ہو گئی، کچھ لوگ تم نے گرفتار کر لیے، کچھ مار دیے، واپس پلٹے، جو رہ گئے تھے وہاں پر ان کے بارے میں مختلف لوگوں کا خیال تھا کہ ان کو بھی مارا جائے، حضور نے چھوڑ دیا کہ نہیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے دے، دعا بھی فرمائی یا اللہ جو باقی رہ گئے ہیں ان کو ایمان کی توفیق دے دے۔ خالق کائنات نے قبول فرمایا اور فرمایا کہ وَثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جس پر چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ توبہ کی توفیق دی باقی لوگوں کو، وہ مسلمان ہو گئے اور پھر حضور کے پاس آ کر کلمہ پڑھا، بیعت کی۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ جو مشرک بت پرست ہیں، کافر ہیں، یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ ایک تو عقیدے کے اعتبار سے اندر سے ناپاک ہیں، دوسرے یہ طہارت نہیں کرتے، غسل نہیں کرتے، نجاست کو استعمال کرتے ہیں، جیسے ہندو گائے کے پیشاب کو کہتے ہیں متبرہ کا پیتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اس طرح ان کا بھی یہی حال تھا کہ کسی پاکی پلیتی کا کوئی لحاظ نہیں تھا، کہ یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، یہ مسجد حرام کے پاس نہ آئیں، اب مکہ شریف نہ آئیں۔ آج اس سال کے بعد 9 ہجری کی بات ہے جب مکہ فتح ہوا، ان کو روک دو، اب یہاں نہ آئیں، آئیں تو ایمان لے کر آئیں، پاک ہو کر آئیں، صاف ہو کر آئیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، ارے مکہ والو اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ یہ مشرک جو باہر سے آتے ہیں، مکہ آ کے طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان سے بڑا فائدہ ہوتا ہے مالی اعتبار سے، روزی چلتی ہے ہماری، تو یہ نہ آئیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ میں فکر نہ کرو، خفتم عائلاً، اگر تم عائلتاً تمہارا خیال ہے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، ہمیں کوئی محتاجی آ جائے گی، فکر نہ کرو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، تو جلد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، تمہاری یہ محتاجی دور کر دے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ بعد میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے بعد پھر بارشیں ہوئیں، فصلیں ہوئیں، یمن کے لوگ مسلمان ہوئے، بڑا مال و دولت پھر وہ لائے، تو لوگ مکہ کے امیر ہو گئے۔ میں کہ وہ اپنے فضل تمہیں امیر کا انشاء اگر چاہے گا،
تو تمہیں امیر کر دے گا۔ اگر تمہاری امیری اس کے نزدیک بہتر نہیں ہوگی تو بہتر ہی کرے گا جو بہتر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم مال دولت کو اچھا سمجھتے ہو لیکن تمہارے پاس وہ اچھی نہیں ہوتی، تو وہ تمہیں جو بہتر ہے وہ عطا کرے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، حکمتوں والا بھی ہے، کہ ہر کام میں حکمتیں ہیں۔ کسی کو زیادہ دیتا ہے تو اس کی حکمت ہے، اس میں کم دیتا ہے اس کی حکمتیں ہیں۔ اس میں نہ پریشان ہونا چاہیے نہ بحث کرنی چاہیے۔ جس نے جو کچھ اللہ سے پایا ہے، اللہ نے جو کچھ کسی کو دیا ہے، اس کی قسمت بنائی ہے، اس کی حکمتوں کے مطابق ہے، اس میں اس کی بہتری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔